الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج سورہ یاسین کا ایک ایسا عمل آپ دوستوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ یقین مانیے آج تک آپ نے سورہ یاسین کا یہ عمل، سورہ یاسین میں یہ چھپے ہوئے راز آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں گے، کیونکہ سورہ یاسین میں کچھ ایسی آیتیں بھی موجود ہیں جس کے پڑھنے کے بعد بندے کی غیبی مدد ہوتی ہے، اور ایسی غیبی مدد ملتی ہے کہ بندے کی ہوش اڑ جاتی ہے۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کا دل سورہ یاسین کو کہا جاتا ہے، اور سورہ یاسین بہت ہی بابرکت سورت ہے، لیکن اس میں کچھ ایسی چھپی ہوئی راز کی تسبیح ہے، وظائف ہے جو آج تک آپ کو معلوم نہ ہوگا۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ سورہ یاسین کے کچھ ایسے اوراد، کچھ ایسی آیتوں کی تسبیح شیئر کروں گا جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کبھی بھی اس تسبیح کو نہیں چھوڑیں گے۔ کی زندگی سے ہر غم، ہر پریشانی کو دور کر دے گی، آپ کی ہر مشکل کو آسان کر دے گی، آپ کو دولت سے مالا مال کر دے گی، آپ کو بیماریوں سے انشاءاللہ 100% شفا ملے گی۔ محترم ناظرین، وہ وظیفہ کیا ہے اور آپ نے سورہ یاسین کو کس طرح پڑھنا ہے، اس کے لیے آج کا یہ ویڈیو آپ مکمل دیکھ لیجئے۔ انشاءاللہ جب آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھو گے، وظیفے کو سمجھ لو گے، تو انشاءاللہ آپ کو کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ محترم ناظرین، زندگی میں انسان پر دو طرح کی مشکلات بہت زیادہ آتے ہیں۔ ایک مشکل مالی پریشانی، دولت کی پریشانی ہوتی ہے، اور ایک پریشانی جسمانی بیماری ہوتی ہے، کیونکہ بعض اوقات لوگوں کے پاس مال نہیں ہوتی تو وہ در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس جا کر نوکریاں کرتے ہیں، لوگوں سے سوال کرتے ہیں، کیونکہ 2-3 وقت کا کھانا ملنا ضروری ہے، اپنے بچوں کے، اپنی بیوی کا پیٹ پالنا لازمی ہوتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے، وگرنہ ایک دوسرے سے قرض لینا پڑتا ہے۔ لیکن پھر بھی افسوس ہے کہ قرض دینا بھی، اس کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، دوسری جسمانی ضرورت ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، بعض اوقات لوگوں کے پاس مال اور دولت بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس میں کچھ ایسی بیماری ہوتی ہے جس کو نہ آپ کی دولت روک سکتی ہے، نہ کوئی بھی چیز سوائے اللہ کی مدد سے۔ تو پیارے دوستو، آج جو وظیفہ بتا رہا ہوں آپ کی زندگی سے ہر مشکل کو جڑ سے نکال دے گی، چاہے وہ مشکل روحانی ہو، جسمانی ہو، مالی پریشانی ہو، رزق کی ہو، اولاد کی ہو، شادی کی ہو، آپ کی ہر تمنا، آپ کی ہر خواہش انشاءاللہ اس وظیفے سے پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، وہ لوگ جن کے بیرونی سفر کے مسائل ہیں یا وہ ملک میں مسافر ہے لیکن کچھ ایسے مشکلات پیش آئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نوکری کا خطرہ ہے، ان کے گھر واپس آنے کا خطرہ ہے، مختلف قسم کے مسائل سے گھیرے ہوئے ہیں، تو پیارے دوستو آج کی اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ کا وہ مشکل بھی حل ہوگا۔ پیارے دوستو، جو عمل بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ ضرور نوٹ کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کو زندگی بھر فائدہ ملے گا۔ پیارے دوستو، سورہ یاسین بہت ہی بابرکت سورت ہے، جب بھی آپ اس کو پڑھنا چاہے، جب بھی آپ اس سے اپنا کوئی مقصد پورا کروانا چاہتے ہیں، یا آپ اپنی مشکل کو حل کروانا چاہتے ہیں، یا اپنی کوئی ضرورت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو آپ نے وضو بنا کر اپنی مقصد کو، اپنی ضرورت کو اپنے ذہن میں اس کا نیت کرتے ہوئے آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ پیارے دوستو، سورہ یاسین جب آپ پڑھو گے، اگر آپ کی کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، آپ کی کوئی ایسی ضرورت ہے
جس کو پورا کرنے کے بغیر آپ کی زندگی مشکل ہوگی۔ تو پیارے دوستو، آپ جب سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کرو گے، جب آپ اس آیت مبارکہ پر پہنچو، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آپ نے اس آیت مبارکہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ۔ روزانہ کے حساب سے اگر آپ سورہ یاسین کو 2-3 مرتبہ اس خاص طریقے پر پڑھو تو انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی۔ پیارے دوستو، اس آیت مبارکہ کا ایک خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی جگہ کسی دشمن کا، کسی چیز کا، یا آپ کے کاروبار کا ختم ہونے کا، یا آپ کے کاروبار میں نقصان ہونے کا اندیشہ ہو، تو آپ اس آیت کریمہ کا ورد کر کے پھونک مارے، اپنے آپ پر، کاروبار پر، یا جس چیز کے ختم ہونے کا، نقصان ہونے کا خطرہ ہو، اس پر آپ دم کرے۔ بہت سے اولیاء کرام، صوفیان کرام کا مجرب رہا ہے۔ جب آپ اس تسبیح یعنی ایک آیت مبارکہ کا تسبیح پڑھ لے تو باقی آپ نے سورہ یاسین پھر مکمل کرنی ہے۔ پیارے دوستو، روزانہ دن میں جتنی مرتبہ آپ زیادہ اس عمل کو کرو گے، اتنا ہی زیادہ آپ کی پریشانی، آپ کی مشکل، آپ کی مصیبتیں جلد از جلد ختم ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی بہن یا بھائی بیماری کے حوالے سے یہ عمل کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب سورہ یاسین کو شروع کر لیں تو سورہ یاسین میں ایک آیت مبارکہ آتا ہے، سلام قولا من رب الرحیم، یہاں ٹھہر کر آپ سلام قولا من رب الرحیم سلامتی والی آیت کو آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ جب آپ 100 مرتبہ اس آیت کو مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کو پورا پڑھنا ہے، یعنی شروع سے لے کر سلام قولا من رب الرحیم پر ٹھہر جائیے، 100 مرتبہ یہ آیت دہرائے اور اس کے بعد سورہ یاسین مکمل کر لے۔ اور پیارے دوستو، اول و آخر 3 مرتبہ لازمی پڑھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے دعا لازمی کرنی ہے۔ اگر کوئی بندہ مریض ہے تو اس مریض پر بھی دم کرے، اگر اس کے پاس کوئی دوائی وغیرہ ہے اس پر بھی دم کرے۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے جسم میں کوئی بھی بیماری ٹھہر نہ سکے گی۔ اللہ کے اس کلام کی برکت سے، سورہ یاسین کی برکت سے اور اس سلامتی والے آیت مبارکہ کی برکت سے اللہ رب العزت آپ کو کامل شفا عطا فرما دے گا۔ پیارے دوستو، آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس وظیفے کو ضرور شیئر کرنا ہے۔